شکوے جو عمران خان صاحب کے ہیں وہ بھی اسٹیبلشمنٹ سے ہیں، نواز شریف صاحب بھی اسٹیبلشمنٹ سے شکوے کرتے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں کہ میں بھی کی نظر ہو گیا. باتیں ایک جیسی ہیں دونوں کی، وہ بھی کہتے ہیں مجھے کیوں نکالا، یہ بھی کہتے ہیں مجھے کیوں ہٹایا گیا. کیا کوئی امکانات موجود ہیں کہ آپ بھی سول بالادستی کی بات کرتے ہیں، اس کے لیے نواز شریف صاحب اور عمران خان صاحب کے بیچ کوئی رابطہ ہو؟ دیکھیے میں آپ کو ایک بات بتا دیتا ہوں، دونوں میں بہت زمین آسمان کا فرق ہے. عمران خان نے کہا تھا کہ جو سپرمیسی آف سول جو سویلینز ہیں یا جو پولیٹیشینز ہیں ان کے لیے اس نے کھڑے ہو کے اس نے کہا ہے کہ میں اس کے علاوہ میں کوئی بات نہیں کروں گا. اچھا اب سوال یہ ہو جاتا ہے، ہر ایک سوال پوچھتا ہے کہ وہ پھر اسٹیبلشمنٹ سے بات کیوں کر رہے ہیں. دیکھیں ایک چیز ہوتی ہے آئیڈیالوجیکل سیاست جو پاکستان میں نہیں ہے، پاکستان میں ریئل پولیٹک ہے. ریئل پولیٹک کیا ہے؟ یہ سچائی ہے، یہ ٹروتھ ہے. اب اس ٹروتھ کے بعد ریکنسیلیشن کا جب ٹائم آئے گا، اس ریکنسیلیشن میں ابھی جو میاں صاحب واپس آئے ہیں وہ کس طریقے سے واپس آئے ہیں، وہ انہی کے ساتھ آئے ہیں. تو عمران خان نے یہ نہیں کہا کہ مجھے کیوں نکالا، عمران خان نے کہا تم لوگوں نے جب مجھے نکالا ہے تو اب تم لوگ بھگتو گے. اس اکیلے بندے نے جیل میں بیٹھ کے ان سب کو تنگی کا ناچ نچا رہا ہے. وجہ سب کو پتہ ہے کہ وہ حق پر ہے. عوام بیوقوف نہیں ہے، عوام کیوں اس کے ساتھ کھڑی ہے؟ عوام اس کی ایک شرٹ کی تصویر نکلتی ہے، پوری دنیا میں 24 کروڑ لوگ اس کی وہ تصویر دیکھ لیتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ اس کو آئیڈیلائز کرتے ہیں کہ یہ ایک چیز کے اوپر اپنی جو ایک اس نے سٹانس لیا تھا اس پہ یہ کھڑا ہو گیا ہے، یہ بک نہیں رہا، یہ جھک نہیں رہا. دیکھیں لوگ اس طرح کے لوگوں کو کرتے ہیں. کتنے ابھی آپ نے اپنے انٹرو میں کہا کتنے بڑے بڑے لوگوں کی وفات ہوئی ہے، ان کے بہت بڑے جنازے نہیں تھے. ان کا کیوں بڑا جنازہ تھا؟ اس لیے کہ یہ کھڑے ہو گئے تھے. یہ دنیا کا جو سب سے بڑا ٹھیکیدار ہے اس کے سامنے کھڑے ہو گئے، اور کتنے عرصے سے کھڑے ہیں اور اپنے موقف سے نہیں ہٹ رہے. انہوں نے بھی انہیں کہا ہوا ہے ایبسولوٹلی ناٹ. تو ہم لوگ جو ہوتے ہیں نا، اب یاد رکھیں آپ سمپل سی چیز دیکھیں، جو آپ کے عوام ہے نا، میں ان کو ایک سمپل سی چیز بتاتا ہوں. جب وہ پاکستانی یا کوئی فلم دیکھتے ہیں تو اس میں ایک ہیرو آتا ہے، وہ ہیرو کیا کہتا ہے؟ وہ ویلن کو کہتا ہے ایبسولوٹلی ناٹ. اچھا شروع میں وہ اکیلا ہوتا ہے، شروع میں وہ مار کھا، پھر آخر میں عوام کو خیال آتا ہے، جو اس کے ارد گرد لوگ ہوتے ہیں ان کو خیال آتا ہے کہ یار یہ تو چور، تو یہ ڈاکو، تو یہ چور اور یہ ویلن تو ٹوٹل 10-15 لوگ ہیں، ہم پورے جو ہیں پورا گاؤں جو ہے وہ ویسے ہی بیٹھا ہوا ہے. تو کیا ہوتا ہے؟ وہ گاؤں اڑ جاتا ہے، پھر وہ ڈنڈے شنڈے دے کر لے آ جاتے ہیں. تو وقت آ گیا ہے کہ اب اس جگہ پہ اب جو ایک اصولی سیاست ہے اس نے شروع ہو جانا ہے. پاکستان کا اچھا وقت شروع ہونے والا ہے. اس میں ججز جاگ گئے ہیں، اس میں جج جاگ گئے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم پریشر نہیں لیں گے. اس میں عوام جاگ رہی ہے. ڈاکٹر صاحب آخری سوال، کیونکہ آپ کے پاس وقت کی کمی ہے. یہ پنجاب میں حد تک عزت بل ایک منظور ہوا ہے، پنجاب کی اپوزیشن نے اس کی مخالفت کی ہے، تمام صحافتی تنظیمیں اس کی مخالفت کر رہی ہیں. پی ٹی آئی کا اصولی اور سرکاری موقف کیا ہے، اور اس میں کس حد تک آپ صحافتی تنظیموں کے ساتھ، صحافیوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے؟ اچھا میرا اس میں ایک پرسنل ٹیک ہے اور ایک ہوا، ٹھیک ہے. دیکھیں یہ یاد رکھیں کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم لوگ دیکھیں جو آزادی صحافت میں اور آوارگی صحافت میں فرق ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. کسی بھی چیز میں جو آوارہ انسان ہوتا ہے وہ بھی آزاد ہی ہوتا ہے، لیکن اس کو اگلے کی لمٹ کا نہیں پتا. اس کو یہ نہیں پتا کہ ڈاکٹر ہمایوں کی جان ناک آ جاتی ہے، وہاں میری لمٹ ختم ہو جاتی ہے، ڈاکٹر ہمایوں کی لمٹ شروع ہو جاتی ہے. تو وہاں پہ ان کو کسی حد تک کنٹین کرنا چاہیے. لیکن میرا گلہ تو آپ لوگوں سے ہے، میرا گلہ تو آپ لوگوں سے ہے. دیکھیں سنیں، پی بی اے جو ہے وہ مالکان کی تنظیم ہے، اے پی این ایس وہ مالکان کی تنظیم ہے، سی پی این ای جو ہے وہ ایڈیٹرز کی تنظیم ہے، اور پی ایف یو جے جو ہے وہ کارکنوں کی تنظیم ہے، اور ایم اینڈ جو ہے وہ بھی کارکنوں کی تنظیم ہے. یہ ساری تنظیمیں اس وقت مل کر اس بل کی مخالفت کر رہی ہیں. تو اس لیے آپ کا یہ گلہ اور شکوہ بنتا نہیں ہے. معلوم یہ ہوتا ہے کہ شاید آپ یہ جو حد تک عزت کا بل ہے اس سے مطمئن ہیں، اور آپ اس طرح شکوہ تو یہ بنتا ہے کہ پنجاب میں جو اپوزیشن کو کردار ادا کرنا چاہیے تھا وہ کوئی متاثر کن تو نہیں تھا ڈاکٹر صاحب.
بس ایک لگتا ہے کہ حجت ہی تمام ہوئی ہے پنجاب میں آپ کی جو جماعت اور اپوزیشن اس کی طرف سے. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, دیکھیں اس میں تو آپ سب لوگ ایک بات سے ایگری کریں گے. دیکھیں دو چیزیں ہوتی ہیں, ایک یہ اس قسم کے بل میں ایک ہڈن ایجنڈاز ہوتے ہیں. وہ ہڈن ایجنڈاز یہ ہیں کہ ہم اس بل کے تھرو لوگوں کو مینیپولیٹ کریں یا لوگوں کو ریسٹرکٹ کریں, اور یا آپ کی آزادی جو آزادی صحافت ہے اس کو ہم لمٹ کر دیں اور اس کو اپنے لحاظ سے استعمال کریں. ایک تو یہ چیز ہے, وہ ایبسولوٹلی غلط ہے. ایک چیز ہے کہ ہم جو آوارگی مطلب جو لوگ سیاست کے نام پہ یہ میڈیا کے نام پہ جو ہے نا اس میں وہ لوگ اپنا ایجنڈا آگے لے کر آتے ہیں اور اس میں وہ لوگ غلط کام کرتے ہیں. اس غلط کام کو بھی روکنا اتنا ہی ضروری ہے. ڈاکٹر صاحب پنجاب گورنمنٹ کا بھی یہی موقف ہے, بلکہ ہر حکومت کا یہی موقف ہوتا ہے کہ ہم آوارگی صحافت کو روکنا چاہتے ہیں, لیکن آوارہ صحافت آزاد رہتی ہے اور جو ذمہ دار اور صحافت ہوتی ہے ہمیشہ وہ اس پھنستی ہے. ایگزیکٹلی یہاں پہ آپ لوگوں نے آگے آنا ہے, خود آنا ہے. آپ کے اندر جو کالی بھیڑے ہیں آپ نے ان کو پکڑ کے کرنا ہے. دیکھیں آپ کی بھی رسپانسبلٹی سب. اس کا مطلب ہے ہمیں خود ہی جاگتے رہنا ہے, آپ پہ نہیں رہنا. انڈرسٹینڈنگ آپ کی موجود ہے حکومت کے ساتھ. دیکھیں میرے لحاظ سے, اب میں آپ کو بات بتاتا ہوں, میرے لحاظ سے یہ جو بل ہے نا, یہ جو بل ہے میں یہ سمجھتا ہوں یہ بل جو ہے نا یہ بدنیتی پر ہے. میں یہ سمجھتا ہوں یہ بل بدنیتی پر ہے. جس طریقے سے اس بل کو انٹروڈیوس کیا گیا, جس طریقے سے اس بل کو لایا گیا, جس طریقے سے اس بل کو پاس کرایا گیا, اس کے اندر بدنیتی ہے. تو اس وجہ سے میں یہ سمجھتا ہوں یہ بل اس طرح پاس نہیں ہونا چاہیے تھا. اس میں عام سب لوگوں کو, آپ کو, ہم سب لوگوں کو جو سٹیک ہولڈرز ہیں, ہمیں اس کے اوپر پوری ڈسکشن ہونی چاہیے تھی. اس کو سپین بے شک 3 مہینوں میں کرو, 4 مہینوں میں کرو, 6 مہینوں میں کرو, کس بات کی جلدی ہے؟ یہ جو جلدی کا کام ہوتا ہے نا شیطان کا کام ہوتا ہے. اور نمبر 2, اب مریم نواز نے خود کہا تھا کہ یہ جو حکومت ہے جس طریقے سے آئی ہوئی ہے, اس قسم کی حکومت جو کہ فارم 47 والی ہے, یہ کسی کو کیا ڈیلیور کر کے دے گی. تو اگر ہم ان سب چیزوں کو کرتے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر وہ کوئی اچھا کام بھی کر رہے تھے تو وہ غلط طریقے سے کر رہے تھے. تو اچھا کام غلط طریقے سے کرو, وہ بھی غلط ہے. تو میں اس لحاظ سے اس بل کی مخالفت کرتا ہوں, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم بعض پوائنٹس ہیں اس بل کے اندر جو آپ بھی سمجھتے ہیں, میں بھی سمجھتا ہوں, اور ہر باشعور انسان سمجھتا ہے اس میں بعض پوائنٹ ٹھیک بھی ہیں. 100% چیز غلط نہیں ہے, لیکن اس کا طریقہ کار کا لگتا ہے ایسے ہے کہ اس کے اندر کوئی ہڈن ایجنڈا ہے. ہمیں اس ہڈن ایجنڈا کو ڈسکس کر کے اس کو بیچ میں سے مائنس کرنا ہے, اور اس کے اندر جو اچھی چیز ہے اس کو لے کر آنا ہے. یہ آپ کے لیے ضروری ہے, میرے لیے صحیح. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا.